السلام علیکم۔ حرف و حکمت کی اس خوبصورت بس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ امید کرتے ہیں آپ بخیریت ہوں گے۔ ہم پڑھے تھے میر تقی میر کا خوبصورت کلام۔ یہ اشعار بھی میر تقی میر کی اس لافانی غزل کا حصہ ہیں جس کا ردیف ہے جانے۔ اردو دنیا کے بچے بچے کی زبان پر زد عام یہ غزل ہے۔ یہ غزل انسانی نفسیات، محبت کی بھول بھلیوں، محبوب کی لاپرواہی اور کائنات کے ذرے ذرے میں عشق کے سرایت کر جانے کا گہرا بیانیہ پیش کرتی ہے۔ میر نے اس غزل میں نہایت سادہ الفاظ میں جذبات کا ٹھاٹھے مارتا سمندر بیان کیا ہے۔ آئیے اس کا تیسرا شعر پڑھتے ہیں۔ عاشق سا تو سادہ کوئی اور نہ ہوگا دنیا میں، جی کے زیاں کو عشق میں اس کے اپنا وارا جانے ہیں۔ اب دیکھیے، سادہ یعنی بھولا بھالا، نادان، معصوم، جو کہ دنیاوی عیاری سے بالکل عاری ہوتا ہے۔ جی کا زیاں، جان کا نقصان ہونا، اور وارا جاننا یعنی اپنے لیے غنیمت سمجھنا، اپنے لیے فائدہ مند سمجھنا، اپنے لیے نفع بخش سمجھنا۔ یہ تو اس کے مشکل الفاظ کے معنی تھے۔ آئیے مفہوم دیکھتے ہیں۔ شاعر کہتے ہیں دنیا میں عاشق جیسا بھولا کوئی نہیں، جو عشق میں جان کے نقصان کو بھی فائدہ سمجھتا ہے۔ خوبصورت انداز میں یہ شعر کہا گیا ہے، اور اس شعر میں شاعر نے عاشق کی خود سپردگی، خلوص اور قربانی کو نہایت خوبصورتی سے بیان کیا ہے۔ یاد رہے، میر نے عشق کو ہمیشہ ایک داخلی کیفیت اور سوز نہاں کے طور پر پیش کیا ہے جو عقل و دانش کی حدود سے ماورا ہے۔ اس شعر میں بھی انہوں نے عاشق کی سادہ لوحی اور خلوص کو بیان کیا ہے، جو دنیا کی نظر میں تو شاید حماقت ہو، بے وقوفی ہو، مگر حقیقت میں یہ محبت کی معراج ہے۔ میر کہتے ہیں کہ عاشق جیسا سادہ کوئی اور نہیں ہے۔ یہاں سادہ سے مراد کم عقل یا ناسمجھ نہیں، بلکہ دنیاوی حساب و کتاب اور نفع نقصان کی سوچ سے آزاد شخص ہے۔ ہوتا یہ کہ عموماً دوسروں سے راہ و رسم نبھانے کے لیے لوگ اپنا نفع نقصان دیکھتے ہیں، لیکن عاشق اس حساب و کتاب سے بے نیاز ہے۔ وہ نہ تو محبت میں کوئی شرط رکھتا ہے، نہ ہی بدلے کی کوئی امید رکھتا ہے۔ اور عاشق کی سادگی تو دراصل اس کی دل کی پاکیزگی کی وجہ سے ہے کہ وہ عاشق اپنے محبوب کے سامنے اپنی انا، خواہش، خودی سب قربان کر دیتا ہے، اور اس بات کی بھی پرواہ نہیں کرتا کہ لوگ اسے کیا کہیں گے۔ اسی لیے تو شاعر کہتا ہے تو بھی سادہ ہے، کبھی چال بدلتا ہی نہیں، ہم بھی سادہ ہیں اسی چال میں آ جاتے ہیں۔ اور اس کے عاشق کے نزدیک محبت ہی سب کچھ ہے۔ اسی لیے تو وہ کہتا ہے دنیا کے ستم یاد، نہ اپنی ہی وفا یاد، اب مجھ کو نہیں کچھ بھی محبت کے سوا یاد۔ واضح رہے کہ عاشق کا جذبہ عشق کی انتہا کو پہنچا ہوا ہے۔ وہ یوں کہ عام انسان جو ہے نا، وہ تو اپنے نفع اور نقصان سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، اپنے جان مال کی حفاظت کرتا ہے، اور یہ دنیا کا قانون بھی ہے کہ ہر شخص اپنے نفع کی تلاش اور نقصان سے بچنے پر قائم ہوتا ہے۔ لیکن عشق اور عشق والوں کی دنیا کا مزاج الگ ہے۔ عاشق دنیا کا سب سے معصوم وجود ہے جو اپنی جان کھونے، دل ہارنے اور زندگی برباد کرنے کو بھی خسارہ نہیں سمجھتا، بلکہ اپنے لیے فائدہ سمجھتا ہے۔ بقول یا یامین غوری، نقصان ہوا کیا مجھے اس کار وفا میں عشق میں کھویا میرا حاصل بھی وہی ہے۔ تو معلوم ہوا اس شعر میں ایک ایسا جذبہ پایا جاتا ہے جو انسان کی اپنی ذات سے نکل کر انسان کو زندگی کے بلند مقام پہ لے جاتا ہے، دنیاوی مصلحتوں سے آزاد ہو کر عشق کی سچائی کو اہمیت دیتا ہے، اور اس کے لیے غم اور خوشی برابر ہوتی ہے۔ شاعر کہتا ہے غم اور خوشی میں فرق نہ محسوس ہو جہاں، میں دل کو اس مقام پہ لاتا چلا گیا۔ ایک یہ بھی یاد رکھیں کہ اس شعر میں دنیا والوں پر ہلکا سا طنز پایا جاتا ہے، جیسے شاعر دنیا والوں سے کہہ رہا ہو کہ تم اپنے آپ کو عقل مند سمجھتے ہو، لیکن اصل میں تم محبت کے راز سے واقف نہیں، تم ہر چیز کو نفع نقصان کے ترازو میں تولتے ہو، مگر عاشق نقصان کو بھی اپنا فائدہ سمجھتے ہیں، کیونکہ عاشقوں کا مقام اور عاشقوں کا طور طریقہ ہی الگ ہوتا ہے دنیا والوں سے۔ جیسا کہ ایک شاعر نے کہا ہے نا، الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانی عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں
دیدار کے لیے۔ اور اس شعر میں فنی خوبی یہ ہے کہ اس شعر میں صنعت تضاد پائی جاتی ہے۔ صنعت تضاد زیاں اور وارا ایک دوسرے کے اپوزٹ الفاظ ہیں، تضاد میں الفاظ ہیں۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ زیاں لفظ فارسی کا ہے لیکن وارا لفظ ہندی کا ہے، یعنی اس کی جو اپوزٹ لے کر آئے ہیں، متضاد لے کر آئے ہیں، وہ ہندی زبان کا لے کر آئے، اس لحاظ سے یہ خوبصورت اور سادہ شعر ہے۔ اگلا شعر دیکھیے جس میں کہتا ہے چارہ گری بیماری دل کی، رسم شہر حسن نہیں، ورنہ دل بر ناداں بھی اس درد کا چارہ جانے ہے۔ انتہائی خوبصورت شعر ہے کہ جب کوئی سنتا ہے تو سر دھننے لگ جاتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں، اس کا مفہوم دیکھیں، چارہ گری یعنی علاج کرنا، مداوع کرنا، تیمارداری کرنا، رسم شہر حسن حسینوں کا دستور، حسن والوں کے شہر کی رسم، دلبر ناداں معصوم اور بھولا بھالا سا جو جانتا ہے لیکن کرتا نہیں۔ اس شعر میں خوبصورت طور طریقے کو بالخصوص ہمارے معاشرتی رویوں پر اور محبوب کی بے حسی پر ایک گہرا معنی خیز تبصرہ کیا گیا۔ اس شعر میں انسانی جذبات، محبت کی نزاکت اور محبت پر اثر طریقے سے بیان کیا گیا ہے۔ محبت کو بیماری سے تشبیہ دی گئی ہے اور محبوب کو چارہ گر کہا گیا ہے، مگر وہ چارہ گری کرتا نہیں ہے کیونکہ اس کے ماحول اور مزاج میں چارہ گری نہیں ہے۔ فیض احمد فیض بھی کہتے ہیں ہر چارہ گر کو چارہ گری سے گریز تھا، ورنہ ہمیں جو دکھ تھے بہت لادوا نہ تھے۔ میر تقی میر کے کلام میں محبت اکثر درد، کرب اور بے قراری کی صورت میں سامنے آتی ہے۔ عاشق کا دل بھی محبوب کی بے رخی، جدائی اور بے توجہی سے زخمی ہے۔ علاج موجود ہے لیکن محبوب کے شہر میں علاج نہیں۔ مطلب یہ کہ محبوب علاج سے لا علم نہیں ہے بلکہ بے اعتنا ہے۔ غالب کے شعر میں بھی اسی طرح کا مفہوم ملتا ہے۔ غالب کہتے ہیں بے نیازی حد سے گزری بندہ پرور کب تلک، ہم کہیں گے حال دل اور آپ فرمائیں گے کیا۔ تو یہ بے اعتنائی تو اردو شاعروں کی مزاج میں شامل ہے۔ اصل میں ایک چیز کو سمجھیں کہ اردو کی روایتی شاعری میں محبوب جو ہے وہ ایک بادشاہ، ایک شہنشاہ کی حیثیت رکھتا ہے، اور عاشق جو ہے وہ ایک بیچارہ بے بس مظلوم شخص ہے۔ اس لیے محبوب کی مرضی ہے کہ وہ عاشق کے اوپر جیسے بھی چاہے، جس طرح سے بھی چاہے ظلم و ستم ڈھائے یا نہ۔ یہ شعر بھی روایتی شاعری کو بیان کرتا ہے۔ شہر حسن ایک استعاراتی ترکیب ہے، مراد ہے محبوب کا ماحول، اس کا مزاج، کیونکہ جہاں حسن کی حکمرانی ہو وہاں عاشقوں کی قطاریں ہوتی ہیں، اور شہر حسن میں عاشقوں کا تڑپنا، آہیں بھرنا اور بے قرار رہنا یہ ایک معمولی بات ہے۔ ایک بات یاد رہے، یہاں دل بر ناداں سے مراد بے وقوف یا سادہ نہیں ہے بلکہ بے خبر ہے، کہ بے خبری کی وجہ سے محبوب علاج کی طرف توجہ نہیں دیتا۔ اس شعر میں عاشق نے محبوب سے شکایت تو کی ہے مگر بڑے وقار کے ساتھ، اور اس کی زبان میں نرمی ہے، تلخی نہیں۔ اب اس کا ایک مفہوم یہ بھی لیا جا سکتا ہے کہ چارہ دل کیا ہے؟ چارہ دل ہے محبوب کا اپنے عاشق کی طرف نظر التفات کرنا، دیدار کرانا، لیکن محبوب کی بے نیازی کو دیکھیں کہ وہ سب کچھ جاننے کے باوجود اپنے محبوب سے بے اعتنائی اور بے توجہی اور بے نیازی برتتا ہے۔ اس شعر میں فنی خوبی کیا ہے؟ اس میں استعارہ پایا جاتا ہے، اس میں صنعت تراکیب ہے، بیماری دل، رسم شہر حسن، دل بر ناداں، اور اس کے علاوہ صنعت میرات النظیر ہے، یعنی چارہ گری اور درد اور چارہ یہ ایک ہی قبیل کے الفاظ ہیں۔ تو امید ہے آج کا لیکچر آپ کو پسند آیا ہوگا۔ شکریہ۔